توبہ جو ہے توبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بڑا خاص انعام ہے کہ اس میں کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو جائے، کتنا ہی سیاکار ہو، ناہنجار ہو، بد اتوار ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے، اور مرنے سے بھی مراد حالت نزع کے شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ حالت نزع کسے کہتے ہیں؟ جب روح قبض کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور روح کہاں سے قبض ہونا شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں سے روح نکلتی ہے۔ تو روح قبض ہونے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بندے کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اس کو اپنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، سب کچھ نظر آ گیا، اب جو ہی اس کو سب کچھ نظر آیا، یعنی جو ہی حالت نزع اس کے اوپر طاری ہوئی، توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ اب ایمان نہیں لا سکتا، اب نہیں توبہ کر سکتا، کیوں اب دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے۔ تو حالت نزع کے شروع ہونے سے پہلے پہلے، اگرچہ ایک سیکنڈ پہلے بھی کسی نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ توبہ جو ہے توبہ، اس سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلا تفریق۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اس آیت کے اندر ترتیب پر آپ غور کریں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو اس طرح کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، اور اس کو دوزخ میں ذلت کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد متصل فرمایا الا، مگر وہ، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کو اختیار کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا قیامت کے روز، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے تو وہ معاف کر دے۔ یعنی ایک بندہ اگر مشرک مرا، کافر مرا، تو اس کی بخشش، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا قانون ہے نا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا قیامت کے روز چاہے تو اللہ اس کو بخشے، نہ حساب لے، داخل جنت کر دے۔ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر مرنے سے پہلے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لی، اس نے ایمان لے آیا، ساری زندگی شرک میں، کفر میں، ضلالت میں اس نے گزاری، مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس نے کر لیا، یعنی مسلمان ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگرچہ اس کے متصل ماہ بعد اسے موت ہی آ گئی ہے، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اس نے روزہ نہیں رکھا، کوئی اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، بس ایمان لایا، توبہ کی، پھر اس کے بعد مر گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں۔ ساری باتیں اپنی جگہ، قرآن و سنت میں جو جو وعیدیں آئیں گناہوں کے بارے میں، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن جہاں یہ ساری کی ساری معلومات ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، وہاں اس میں یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس نے توبہ کر دی، سچی توبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا کھاتہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ بلکہ ایک روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملہ بولتے ہیں نا ہم عام، ہم گفتگو میں بھی کہہ دیتے ہیں، یار تمہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہیں اللہ کبھی معاف، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اس سے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
یہ بڑا سخت جملہ ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے یوں کہا کہ اللہ اسے کبھی فلاں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہمارے اوپر حاکم بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے اوپر حاکم بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص کے سارے نیک اعمال ہم نے ضائع کر دیے، اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ یہ نص سے ثابت ہے، نص قطعی ہے۔ یبدل اللہ، الفاظ پہ غور کیجیے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے اس میں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ یار میں تو بہت ہی بڑا گناہگار ہوں، جب یہ کہہ دیا نا بہت ہی بڑا گناہگار ہوں، اور واقعی دل سے کہا کہ بہت بڑا گناہگار ہوں، اور نادم ہو گیا، دل میں شرمندہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کسی شخص کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔